ایک عورت آئی, عورت نے آ کے رسول پاک علیہ السلام سے اپنے شوہر کی شکایت کی. کس کی بھائی؟ شوہر کی. اور آہستہ آہستہ سے بول رہے ہیں, ڈر لگ رہا ہے. شوہر کی شکایت کی, پاک پیغمبر سے کی. ہر بات رسول اللہ سے شیئر کرتے تھے, صحابہ بھی صحابیات بھی. رسول اللہ سے شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا شوہر, میں نماز پڑھتی ہوں, روکتے ہیں مجھے, پڑھنے نہیں دیتے, نماز سے روکتے, مارتے. میں روزہ رکھتی ہوں, توڑوا دیتے, اور خود اپنی نماز فجر کی قضا ہو جاتی ہے. میں نے پڑھن نہیں دیندے, میں نماز پڑھتی ہوں, مجھے روکتے, میں روزہ رکھتی ہوں, توڑوا دیتے, اور خود بعض دفعہ فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. حضور پاک علیہ السلام نے یک طرفہ فیصلہ, اچھا ٹھیک ہے جاؤ. یک طرفہ فیصلہ, اور یک طرفہ فیصلہ ہوتا بھی نہیں ہے. بعض دفعہ شوہر میاں بیوی کی محبت میں آ کے بیوی نے دو چار باتیں گلے سے لگ کے بہن بھائیوں کے متعلق کہہ دیا, اب یہ بھڑک گیا, اپنی ماں کے متعلق بھڑک گیا, بہن بھائیوں کے متعلق بھڑک گیا. ابے دوسری بات تو سن لے بابا. ایک طرفہ فیصلہ. قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق فتبینوا. اگر تمہارے پاس کوئی بات آ جائے پہلے جانچ پڑتال کرو, پھر نتیجے پر پہنچو. رسول اللہ نے فیصلہ نہیں فرمایا, فیصلہ نہیں فرمایا یک طرفہ. حضرت صفوان آئے, شوہر آئے, ادھر آؤ بھائی, یا رسول اللہ فرمائیے, تمہاری بیوی شکایت کر کے گئی ہے. کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ معذرت چاہتا ہوں, کیا شکایت ہے؟ اور میں تم نماز نہیں پڑھنے دیتے بیوی کو, روزہ نہیں رکھنے دیتے, پھر تمہاری نماز قضا ہو جاتی. فرمایا اللہ کے نبی, ان کی سن لی میں بھی سنا دوں, اس کی سنیے میری بھی سنیں گے. فرمایا ہاں ہاں سناؤ. کہا یا رسول اللہ, لوگ کا نہیں, رمضان شریف پورے سال میں ایک مرتبہ روزے فرض ہیں, میری بیوی پورے سال روزے رکھتی ہے. اور تسی دسو میں تڑواوا نا, میں جوان آدمی ہوں, مجھے بیوی کے پاس جانے کی ضرورت ہے, روزے رکھی جاتی, میں اور کیا کرا. تسی آپ ہی دسو فیصلہ تھوڑے آتے ہیں. لوگوں پر روزے ایک مہینے کے فرض ہیں, یہ پورے سال رکھتی ہے. اچھا پھر نماز کا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عشاء کے بعد جب نیت مان لیتی ہے, جب بلال کی آواز آتی ہے تب سلام پھیرتی ہوں, میں کیا کرا دسو. ساری رات نماز نہ پڑھ دی گئی, میں نماز نہ توڑاؤں تو اور کیا کرا. بعض پیغمبر علیہ السلام فرماتے تمہاری نماز کیوں قضا ہوتی ہے؟ ہمارا یا رسول اللہ مزدور ہوں, دنے بھی کام راتی بھی کام, مزدوری ہے, کبھی آپ کے ساتھ مزدوری کرتے ہیں, تھکاوٹ اتنی ہو جاتی, آنکھ بعض دفعہ نہیں کھلتی, کمزور ہے. پیغمبر نے وہاں جملہ ارشاد فرمایا اذا استيقظت فصل. اچھا یہ معاملہ, ہاں یا رسول اللہ, اچھا جب تو اٹھ جایا کرے پھر رہی ہوئی نماز پڑھ لیا کر. تو قضا نمازیں بھی پڑھنی ہے. یہاں بھی پیغمبر نے مسئلہ بتا دیا صحابی کی وجہ سے, اور پچھلے اپنے عمل مبارک سے بتایا. نماز پیغمبر کی قضا کروائی تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے, تاکہ امت کے لیے نمونہ بن جائے. پیغمبر پاک علیہ السلام کی ذات نمونہ ہے, تجارت معاملات میں بھی. ایک صحابی ہے, دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں صاحب ہے, ابھی ابھی آئے ہیں, کلمہ پڑھا. پاک پیغمبر فرمایا ہاں جانتا ہوں ان کو, یہ تو میرے شریک تجارت رہ چکے ہیں, شریک تجارت رہ چکے ہیں. جب اس بندے سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے ان جیسا, جب میں ایمان نہیں لایا تھا, انہوں نے ابھی دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا, تب تجارت کی تھی, اس جیسا امین میں نے دیکھا کوئی نہیں. تجارت والوں کے لیے بھی پیغمبر نمونہ ہے, امیر اور غریب کے لیے بھی نمونہ ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امیر اور غریب کے لیے بھی نمونہ ہے. حضور نے پیوند لگا جوڑا پہنا ہے, لقد کان لکم, آیت کو دماغ میں بٹھا کر جائیں گے. احزاب, سورہ احزاب آیت نمبر 21. پیغمبر کی ذات امیر اور غریب کے لیے, تاجر کے لیے, امیر کے لیے, غریب کے لیے نمونہ ہے. پیغمبر نے پیوند زدہ لباس پہنا ہے تاکہ غریب کو غربت پر, اپنی غربت پر فکر مندی نہ ہو کہ بھائی میں آج پیوند زدہ لباس پہن رہا ہوں. میں تو پتا ہو غریب کو کہ اگر مجھ پر آئی ہے, میرے مقدر میں مال نہیں تھا تو میرے رسول نے بھی پہنا ہے, پیغمبر نے بھی پہنا ہے, صحابہ نے بھی پہنا ہے. اور اگر کسی کو مال دیا, پیغمبر کی ذات مال والے کے لیے بھی نمونہ ہے. 27 اونٹنیوں کی قیمت کے برابر ایک جوڑا میرے پیغمبر نے پہنا ہے. 27 اونٹنیوں کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ اگر 1 لاکھ کی بھی تو 27 لاکھ کا جوڑا پہنا اس زمانے میں. اور پہنا تب تھا جب جمعہ پڑھایا ہے, پہنا تب تھا جب غیر مسلم اسلام میں داخلے کے لیے آئے تو رسول اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے.
پیغمبر جوڑا پہن کر مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، زلفیں بکھری ہوئی تھی اور چاند بھی شرما رہا تھا، میرے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھنے سے اتنا حسین لگ رہے تھے، اتنے حسین لگ رہے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے پہنے ہیں، زلفیں بکھری ہوئی تھی. اور صحابی ہے حضرت ابو ذرارہ رضی اللہ عنہ کہتے چاند دیکھا، پیغمبر کی ذات دیکھی، 27 لاکھ کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور اس میں سرخ رنگ کا دھاریاں پڑی ہوئی تھی اور پیغمبر کی زلفیں بکھری ہوئی تھی اور رات کا موسم تھا، چاند نکلا ہوا تھا. پیغمبر پاک تشریف فرماتے، ابھی چاند حسین لگ رہا ہے، پیغمبر حسین لگ رہے، کبھی چاند کو کبھی پیغمبر کی ذات کو، کبھی چاند کو کبھی پیغمبر کی ذات کو. بالآخر فیصلہ یہ کیا، چاند پہ تو چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، چاند کے اوپر تو داغ اور دھبے پڑے ہوئے، یہ محمد کا چہرہ تو داغ اور دھبوں سے پاک اور صاف ہے، اتنا حسین. امیر اور غریب سب کے لیے پیغمبر کی ذات نمونہ ہے. اور بھائیو یاد رکھنا، جہاں پر جو کام پیغمبر کی نبوت کے شان کے خلاف نہیں تھے وہ اللہ نے کام پیغمبر سے کروا دیے. نماز قضا ہو جانا شان نبوت کے خلاف نہیں تھی، اور پیغمبر سے بکریاں چروانا شان نبوت کے خلاف نہیں تھا. پیغمبر پاک علیہ السلام کو پیوند والا لباس پہنانا شان نبوت کے خلاف نہیں تھا. اور جو کام نبوت کی شان کے خلاف تھے وہ کام پیغمبر سے نہیں کروائے، لیکن دین میں ان کاموں کی ضرورت تھی، ان سے دین کو مکمل ہونا تھا. اس کے لیے پیغمبر کی جماعت کو اللہ نے پیش کیا، صحابہ کو. اس کے لیے کس کو پیش کیا بھائی؟ صحابہ کو. صحابہ نے قربانی دی تاکہ دین مکمل ہو جائے. حدیث شریف میں آتا، صحیح مسلم جلد اول صفحہ 66 پہ حدیث موجود ہے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ، حضرت ماعز آئے، یا رسول اللہ، پیغمبر کے پاس آئے مسجد نبوی میں، سامنے کھڑے ہو گئے، طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے. اور میں کی ہو جاتے ہیں، کہا زنیت، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیں. اب یہ کام نبوت کی شان کے خلاف تھا تو نبی سے نہیں صحابہ سے کروا کے دین کی تکمیل کی ہے، تاکہ دین مکمل ہو جائے، تاکہ دین میں کمیاں نہ رہیں، تاکہ رہتی دنیا کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے. صحابہ سے مسائل پورے کروائے گئے. صحابی آئے، حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے جو ایک زانی کی ہوتی ہے. سامنے آئے، پیغمبر نے رخ موڑ لیا، دوسری طرف کر لیا، اور بھائی کچھ اور ہوا ہوگا تو انہیں پتہ نہیں لگا. مڑ کے آ گئے، نہیں یا رسول اللہ میں نے پاک کرے مجھے. حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، دوسری طرف، تیسری طرف آیا، پھر سامنے کھڑا ہو گیا، چوتھی طرف آیا، 4 مرتبہ اپنی ذات کے اوپر اقرار کر لیا ہے. حضور منع کرتے جا رہے، نہیں جی میرے اوپر حد جاری کرے، میں پاک اور صاف ہو کر کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں اور اللہ کی عدالت میں پاک اور صاف ہو کے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، کسی کو جھول نظر نہ آئے پیغمبر کی جماعت کے متعلق. غلطی ہو جاتی ہے، اللہ معاف بھی کروا، اور اللہ نے معافی کا وعدہ کیا، کلم وعد اللہ الحسنى، یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، اولئک لہم مغفرہ، سارے معاف ہیں، اولئک هم المفلحون، سارے کامیاب ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ سارے سیدھے راستے پہ، رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں. قرآن میں جگہ 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 اعلان کر دیا. کیوں اعلان کیا؟ ان کی تقوی کی وجہ سے، ان کی طہارت کی وجہ سے، ان کی پاکیزگی کی وجہ سے. صحابی آیا، ماعز سامنے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ پاک کر دیں، حد جاری کر دیں، جرم چھپایا نہیں، رسول اللہ کے سامنے واضح کیا. ایک دفعہ اقرار کیا، حضور نے رخ انور پھیرا، دوسری دفعہ سامنے آ گیا، تیسری دفعہ، 4 دفعہ اقرار کیا. حضور نے فرمایا جاؤ اس کو رجم کر دو. کیا کر دو؟ رجم کر دو، یہ دین کی تکمیل ہے. جاؤ اس کو رجم کر دو. رجم کیا ہوتا ہے؟ شریعت اسلامی میں سزا ہے اگر کوئی شادی شدہ جوڑا، کون بھائی؟ شادی شدہ جوڑا گناہ کا ارتکاب کرے، زنا کا، مرد شادی شدہ ہے، عورت شادی شدہ ہے، یہ زنا ان کا 4 گواہوں سے ثابت ہو گیا، لے جاؤ باہر میدان میں کھڑا کرو، یہاں تک گاڑ دو، ان کو گاڑ کر کے پتھر مارو، ان کے اوپر پتھر مار مار کے ان کو مار دو، یہی ان کی پاکی اور صافی ہے. قرآن نے سزا بتائی، سورہ نور پڑھ کے دیکھیں آپ، یہ سزا بیان کی گئی ہے. اور بھی پیغمبر کے فرامین میں یہ سزا، شریعت اسلامی میں سزا یہ ہے، زانی ہو اس کی سزا یہ، تب پاک ہوگا. واحد اسلامی رسول اللہ پاک کر دیجئے. حضور نے فرمایا لے جاؤ
مدینہ سے باہر لے جایا گیا، ان کو وہاں تک گاڑا گیا، مارا گیا، خون بہنے لگا، اسی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ صحابہ باتیں کرنے لگے، ہلاک ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ حضور نے باتیں سنی، اس کے بعد پھر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ارے ماعز کی توبہ اور ماعز کی جتنی مغفرت ہے پوری امت کے اوپر بانٹ دی جائے تو زیادہ ہو جائے، پوری امت کی معافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے وہ کام کروا تاکہ جو ہے نا وہ دین کی تکمیل ہو جائے۔ صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایک عورت آئی، اسی روایت کے ساتھ اگلی روایت موجود ہے، حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے۔ حضور نے اس سے بھی منع کیا، اس نے بار بار اقرار کیا، حمل ہے پیٹ میں، فرمایا جاؤ، جب تک حمل پیدا نہ ہو جائے تب تک تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اگر حالت حمل میں سزا دی جائے تو قتل کا جرم ہے، قتل کا جرم ہے۔ جاؤ، وہ عورت گئی ہے۔ یہ میں صحابہ کی وہ کام جو نبوت کے خلاف تھے لیکن نبی سے نہیں ہونے دیے۔ دین کی ضرورت تھی، دین کی ضرورت تھی، تکمیل ہونی تھی، مکمل ہونا تھا، لیکن وہ پیغمبر کی شان نبوت کے خلاف تھے تو دوسرے سے کروا کر دین کی تکمیل کی گئی ہے اور پیغمبر کے دین کو نمایاں اور واضح کیا گیا ہے۔ عورت پیٹ میں حمل ہے، فرمایا جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا سزا جاری نہیں ہوگی، جب تک حمل پیدا نہیں ہو جاتا تب تک سزا جاری نہیں ہوگی۔ ان کی پاکی، ان کی امانت اور دیانت دیکھیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا گود میں کپڑے میں لپیٹ کے پھر پیغمبر کی خدمت میں لے آئے، یا رسول اللہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے پاک کر دیں۔ طاہر نہیں یا رسول اللہ، پاک کر دیں، مجھے پاکی چاہتی ہوں۔ پھر فرمایا اس کا ابھی کوئی متبادل نہیں ہے، یہ ابھی تمہارا دودھ پیتا ہے، جب تک دودھ پیتا ہے اس کو لے جاؤ واپس۔ دودھ پلایا ہے، جب دودھ چھوڑ دیا کچھ عرصے کے بعد آئیے، ہاتھ میں بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، روٹی کا ٹکڑا تھا، حضور کے سامنے پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب یہ روٹی کھاتا ہے، اب مجھے پاک کر دیں، یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے پاک کریں آپ۔ پیغمبر نے اس کے اوپر حد جاری کی ہے، اس کے بعد جنازہ ہوا، دفن کیا گیا ہے، صحابہ کے ذریعے یہ دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ وہ چاہتی تو بھاگ جاتی، وہ چاہتی تو جلا وطن ہو جاتی، وہ چاہتی تو کہیں اور چلی جاتی، لیکن صحابہ پاک تھے، صحابہ معیار تھے، صحابہ دین کی تکمیل کا سبب اور ذریعہ تھے، اس لیے اپنی جانوں کو قربان کر پیغمبر کے دین کو واضح کر کے گئے۔ بات آ رہی سمجھ؟ پیغمبر کی ذات سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحابہ، چوتھی مثال صحابہ کی پیش کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ کے درمیان جنگ ہو گئی ہے، جنگ ہوئی ہے، اور جب جنگ ہوئی ہے، جنگ بھی ایسی ہوئی ہے کہ کیا کہنے جنگ کے، اتنی عظیم آئی۔ اس زمانے میں روم کے قیصر کے بادشاہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ کو خط لکھا، جی آپ کی جناب علی المرتضیٰ سے لڑائی ہے، کہو تو فوجیں بھیج دوں تاکہ قبضہ آپ کا ہو جائے، تاکہ فتح آپ کو ہو جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط کے جواب میں لکھا، او کتے باز آ جا، میری اور میرے بھائی کی لڑائی ہم خود نمٹ لیں گے، لیکن اگر تو نے علی کی طرف میلی نظر سے دیکھا تیری آنکھ کو سب سے نکال کر زمین پہ پھینکنے والا معاویہ ہوگا۔ یہ صحابہ کی مثالیں جن سے دین کی نمونہ، جو شان نبوت کے خلاف تھی وہ صحابہ سے کروایا گیا۔ صحابہ بھی جو نا امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے میرے بھائیوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی ذات امت کے لیے نمونہ ہے، اور پھر صحابہ اکرام صحابہ کی جماعت پیغمبر کی تیار کردہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، سورہ فتح، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صحابہ کی مثال ہم نے تورات میں بھی ذکر کی، انجیل میں بھی ذکر کی ہے، ساری کتابوں میں ذکر کی، پیغمبر کی جماعت ایسی ہوگی۔ اتنے پاک صاف لوگ تھے بھائی، ذاتی اختلافات ہو گئے وہ ہو گئے،